روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور نماز سے غفلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، عنوان ہے اپنا ماہ رمضان اور نماز سے غفلت۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے درمیان نیکیاں جمع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ جذبہ پیدا ہو جائے تو الحمدللہ بہت سارا کام کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نیکیاں جمع کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اہم چیز ہے نماز کی طرف دھیان دینا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ نظر آنے لگتی ہے، مگر ایسے لوگ چند دن کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو شروع کے ایام میں نماز میں جوش دکھاتے ہیں، لیکن اخیر کے دنوں میں ان کا جوش بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو الوداعی جمعہ پڑھنے کے لیے دیہات سے بھی شہروں کے رخ کرتے ہیں تاکہ الوداعی جمعہ تمام لوگوں کے ساتھ ادا کر سکیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک صرف ایک نماز کی اہمیت ہے اور وہ ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ لیکن یاد رکھیے، 5 وقتہ نماز اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ درجہ اگر کسے حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کو حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ آخر ان کے ایسے روزے کا فائدہ کیا جو روزہ نماز کی طرف نہ ابھار سکے، جو روزہ نیکی کی طرف اس کو نہ ابھار سکے۔ اس لیے ہم اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ شروع میں جو ہمارا جوش ہے اور جذبہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک طرح سے ٹریننگ ہے۔ ہم جو چیز اس میں سیکھ لیں گے 11 مہینے تک اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اسی مہینے میں ہر چیز کی تربیت کرائی جا رہی ہے تاکہ 11 مہینے تک ہم بالکل اسی طریقے سے چلتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ نماز سے غفلت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ چند لوگ نماز کی طرف آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے تو میں اتنا جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس لیے کہ نماز کی تربیت کے بارے میں تو بچپن ہی سے کہا گیا تھا کہ ماں باپ اس کی طرف دھیان دیتے۔ تو آج اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے نوجوان نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے بوڑھے نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے بچپن سے نماز کی تربیت نہیں دی ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں تاکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور ہم اور آپ کتنی زیادہ سستی کرتے ہیں۔ بحیثیت ذمہ دار ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26 متی یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495 مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں
نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ کتنے لوگ ہیں جو 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارتے ہیں، نماز کے علاوہ دوسری اور چیزوں کے لیے مارتے رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کبھی نہیں مارتے۔ تو یہ سب سے بڑی کمی ہے ماں باپ کی کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد نمازی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ شروع میں تو نظر آتے ہیں، پھر بعد میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ویسے لوگ ہیں۔ اگر بے نمازی ہمارے ساتھی ہوں گے تو ہم نمازی نہیں بن سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سیدھا ہو جائے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ لوگ جس کے ساتھ رہیں گے بالکل اسی کا اثر قبول کر لیں گے۔ نماز سے غفلت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے۔ ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں، اس پر اگر غور کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حلال لقمے کا نیک عمل سے بہت اچھا ربط ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانا اور نیک عمل کرنا گویا کہ دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کھانے کی توفیق دے گا، اور جو حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا۔ تو نماز سے غفلت کی ایک اہم سبب یہ بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جسم میں حرام کھانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو وقت کا بہانہ بناتے ہیں، وقت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ نماز کے لیے وقت نکال نہیں سکتے۔ لوگوں کو اس سے غفلت بالکل نہیں برتنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آدمی بالغ ہے، عاقل ہے، تندرست ہے، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تو ماشاءاللہ ہم تو ہٹے کٹے ہیں، اور یہ نیکیوں کا موسم جو ہمیں ملا ہے، کیسے ہم سے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو غفلت اور سستی کو ختم کیجئے، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور یاد رکھیے اگر 1 مہینے تک ہم نے اس کی تیاری کر لی تو اس کا فائدہ ہمیں 11 مہینے تک ہوگا۔ تو نماز کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے واضح طور پر کہا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 82، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں، ہر ناحیے سے فائدہ ہے۔ کوئی طبی اعتبار سے اگر فائدہ دیکھتا ہے تو دیکھے، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو، لیکن ہم اور آپ، ہم مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یاد رکھیے، نماز تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہر آدمی گناہوں کا پتلا ہے، قدم قدم پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ آنکھ سے غلطیاں ہو رہی ہے، ہاتھ سے غلطیاں ہو رہی ہے، زبان سے غلطیاں ہو رہی ہے، پاؤں سے غلطیاں ہو رہی ہے، گویا کہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1895، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، آدمی کی آزمائش کی جا رہی ہے اہل و عیال کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ اور اس کے پڑوسی کے ساتھ، لیکن تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان تمام چیزوں کا کفارہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ اتنی اہم چیز کیا ہم اور آپ
اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو نمازی نہ بنائے۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ کو سکون چاہیے۔ کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں چاہیے؟ ہر آدمی پریشان ہے۔ جب پریشان ہے تو اللہ سے مانگیے۔ ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ نماز کو وسیلہ بنائیے، صبر کو وسیلہ بنائیے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ عہد کیجئے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ نے کہا لوگوں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غور کیجئے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی لحاف کے اندر ہے، لیکن اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے اٹھ کر جاتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ کیونکہ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں آخرت کا خوف بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بیٹھ گیا، تو ہم یقیناً انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہمیں جانا ہے اور پہلا حساب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے نماز کے بارے میں لینے والا ہے۔ محترم ناظرین، عنوان ماہ رمضان اور نماز سے غفلت، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان اور نماز سے غفلت۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ کو سکون چاہیے۔ کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں چاہیے؟ ہر آدمی پریشان ہے۔ جب پریشان ہے تو اللہ سے مانگیے۔ ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ نماز کو وسیلہ بنائیے، صبر کو وسیلہ بنائیے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تو عہد کیجئے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ نے کہا لوگوں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غور کیجئے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی لحاف کے اندر ہے، لیکن اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے اٹھ کر جاتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ کیونکہ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں آخرت کا خوف بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بیٹھ گیا، تو ہم یقیناً انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہمیں جانا ہے اور پہلا حساب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے نماز کے بارے میں لینے والا ہے۔ علامہ اقبال ذرا جوش دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ ارے اگر اللہ سے محبت ہے تو وفاداری کا ثبوت یہی ہے؟ بالکل نہیں، جگا رہے ہیں، لوگوں کو جاگنا چاہیے اور اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو
اللہ کی یاد ہی سے دل کو اطمینان ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے بہترین یاد کرنا نماز پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تو کیا کرتے؟ نماز کا رخ کرتے۔ ہم اور آپ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی محفلوں میں چلے گئے، کہیں فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے، کہیں اور چلے گئے۔ ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کا رخ کرتے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4985، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے اقامت کہو۔ یاد رکھیے، نماز پڑھنا بہت اہم چیز ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر تیاری نہیں کریں گے، غفلت برتتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا گھاٹا ہوگا۔ میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان صرف نمازی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ جو ذلت اور رسوائی ہے اس کو اٹھا لے، لیکن یہ کافی مشکل ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ کیوں ہمارے دل اس طریقے سے سیاہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے؟ اللہ کا خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اللہ کی عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور وہ غور کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اور آپ نیکی جمع کریں، اچھائی جمع کر لیں، پھر موقع ملے کہ نہ ملے، دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، یہ مہینہ ان کو دوبارہ نہ ملا، اور بہت سارے ایسے بھی آنے والے ہیں جن کو یہ دوبارہ مہینہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور نماز سے جو غفلت اور سستی پائی جا رہی ہے اس سے اٹھ کر آگے بڑھیے اور نماز کی تیاری میں لگ جائیے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے۔ نماز کی فضیلت کا کیا کہنا، نماز کی اہمیت کا کیا کہنا۔ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، آخر ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہم اور آپ یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ کون سے اسباب مہیا کیے جائیں، کون سے راستے نکالے جائیں جس کے ذریعے یہ برائیاں ختم ہو جائے۔ راستہ ایک ہے، وہ کیا؟ نماز۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم کیسے ہوں گی؟ اب بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے، غریب کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ یہ بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جن کے پاس پیسے نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، سامان نہیں، وہ لوگ مفلس ہیں، وہ لوگ غریب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جو نماز لے کر آیا ہے، روزہ لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آئے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے اور کسی کو مارا ہے، تو یہ تمام نیکیاں اس سے لے لی جائے گی ان برائیوں کے بدلے، اور اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ برائیوں پر تلے ہوئے ہیں اور برائیاں ان سے ختم نہیں ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو صحیح معنی میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے غفلت اور سستی یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، تو منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز پڑھیں گے قبر میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا، دل میں تو سکون دنیا میں ملے گا ہی، چہرے پر نور ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا ہی، لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اور ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قبر کے اندر پہنچ گئے۔ صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 3113، فرشتے آ گئے، اب ہم اکیلے ہیں، لوگ ہم کو دفنا کر چلے گئے، نیکی کام آنے والی ہے۔ غور کیجئے، نماز ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اسے لے جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو لے کر چلا گیا فائدے میں ہے۔ سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو جائے گی، اور فرشتے جب اس کی طرف سے داخل ہونا چاہیں گے تو نماز کیا کہے گی؟ ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر۔ دیکھا آپ نے، نماز ہمارے لیے آخرت میں بھی، اس سے پہلے قبر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیوں سوچتے نہیں؟ کیا مر کے نہیں جانا ہے؟ بالکل جانا ہے۔ غفلت ختم کیجئے، سستی ختم کیجئے، تیاری کیجئے، یہ بہترین مہینہ ہمیں ملا ہے۔ اور جب قیامت کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آج جس کے لیے ہم 6-5 کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 413، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ نبی نے کہا کہ پہلا سوال جو بندے سے ہونے والا ہے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست، کامیاب ہو گیا، نماز درست نہیں، ناکام ہوا۔ تیاری کیجئے، کیا کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1467، یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے، وہاں ہمارے سر کو کچلا جائے گا اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریقے سے مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047۔ اور یاد کیجئے اور اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اگر نمازی نہیں ہے تو ہمارا حشر جہنم ہے۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم نمازی ہو جائیں گے۔ میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، جس سے غفلت اور سستی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور اس کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔